شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس مدینے کی زیارت کو بھی قبول فرمائے۔ آپ اس وقت مدینے میں ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے جیسا کہ بتلایا کہ آپ پہلے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور علماء دیوبند نے آپ کو پڑھایا ہے، لیکن اب الحمدللہ آپ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ثابت اور قائم اور دائم رکھے اور اسی پر زندہ رکھے، اسے بھی موت دے، کیونکہ اسی میں آخرت میں نجات ہے۔ اب میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ مدینے کے سفر میں علماء دیوبند کو کچھ نصیحت کر دیں، اور جو علماء دیوبند کے پیچھے چلنے والی بیچاری عوام ہے ان کو بھی آپ کچھ نصیحت کر دیں تاکہ انہیں فائدہ پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ میرے پیارے کلمہ گو بھائیوں، چاہے وہ دیوبند ہوں یا کوئی اور ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے حکمرانوں کی۔ اولی الامر کے اندر حکمران بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ائمہ کرام بھی ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ تو اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں اور اپنے علماء کی اتباع اور اطاعت کرو۔ پس اگر تم کسی چیز کے اندر تنازع اور اختلاف کے اندر پڑ جاؤ تو اپنا تنازع، اپنا اختلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر تمہارا ایمان ہے، یہ بات بہت بہتر ہے اور انجام کار بھی بہت اچھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔ میری اور میرے رسول کی غیر مشروط اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو اولی الامر ہیں، حکمران ہوں یا علماء ہوں، ان کی اطاعت اللہ نے مشروط قرار دی ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بیچ میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہنا میں حنفی ہوں، میں اپنے امام کا قول لوں گا، میں مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، جعفری ہوں۔ ہر ایک نے یہ نہیں کہنا کہ میں اپنے امام کا قول لوں گا۔ اللہ نے اصول دیا ہے کہ اختلاف اور تنازع کے حل کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ عرش والا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے بیچ فیصلہ کر دیں پھر اس کو تسلیم کر لینا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بہتر بھی ہے اور انجام کار بھی، اس کا اینڈ بھی، اخیر بھی اچھا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ علماء جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے جو کہ قرآن و سنت کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اس لیے علماء کرام سے میں دیوبندی تھا، دیوبندیت کو چھوڑا اور قرآن و حدیث کو اختیار کیا، یعنی اللہ کی حدیث اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لیا۔ اس تعلق سے میں الحمدللہ علی وجہ البصیرت اہل حدیث ہوا۔ تو اپنے دیوبندی اور دیگر بھائیوں کو، علماء کرام کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ مسائل کے اندر جب اختلاف آئے، عوام الناس کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان چیزوں کی طرف لے کر نہیں جانا، بلکہ اختلاف کے وقت میں علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء لوگوں کو قرآن اور حدیث بیان کریں۔ اگر اس اپنی ذمہ داری کو یہ پورا کریں گے تو یہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا نہیں کیا، کل مرنے کے بعد اپنی بدعمالیوں کی سزا ان کے سر پر تو ہوگی ہی ہوگی۔ جتنی پبلک، جتنی عوام بوجہ ان کے گمراہ ہوئی، وہ سب بھی ان کے پلڑے کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ یوں یہ لوگ اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھیں گے اور آخرت بھی۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، علماء کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو اختلاف کے وقت میں
قرآن اور حدیث کی طرف لے کر آئیں، نہ کہ قول و اقوال رائے قیاس کی طرف لے جائیں۔ ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں۔ عوام الناس سے میری گزارش ہے، چاہے وہ دیوبندی عوام ہو، اہل حدیث عوام ہو، بریلوی عوام ہو، اہل تشیع کی عوام ہو، جو بھی عوام ہے، ان تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک خوفناک منظر ہمارے سامنے سورۃ البقرہ پارہ 2 کے اندر اختیار جو ہے وہ کھینچا۔ وہ منظر کیا ہے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ پیارے بھائیو، انتہائی خوفناک اور ایک بڑا خوفناک منظر قرآن مجید سورہ البقرہ کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ کیا بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے اندر جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کی اتباع کی گئی تھی، قیامت کے دن وہ اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کر ڈالیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں اپنی تقلید کا، اپنی اطاعت کا، اپنی اتباع کا کوئی بھی نہیں کہا تھا۔ جن لوگوں نے علماء کی یا بڑوں کی یا باپ دادا کی اللہ رسول کو ناراض کر کے ان کی پیروی کی ہوگی، جب یہ قیامت کے دن منظر دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم جن کی پیروی کرتے رہے، جن کے نام کی نسبتیں اپنے نام سے، جن شہروں کی نسبتیں، جن شخصیات کی نسبتیں اپنے نام کے ساتھ لگا رہے، آج یہ کیا ہو گیا کہ یہ آج ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں۔ اب نہ ان کے لیے آگے راستہ ہوگا، نہ پیچھے، نہ اوپر، نہ دائیں، نہ بائیں، کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ عوام کیا کہے گی؟ بالخصوص یہ عوام ہوگی، یہ عوام کیا کہے گی؟ لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ایک مرتبہ پھر ہمارا دنیا میں جانا ہو جائے، کاش کہ ایک مرتبہ پھر ہمارا دنیا میں جانا ہو جائے، ہم تم سے ایسے ہی اعلان برات کریں گے، ہم تم سے ایسے ہی اعلان برات کریں گے جیسا کہ تم نے آج ہم سے اعلان برات کر دی۔ لیکن پیارے بھائیو، اس دن کا افسوس بیکار ہوگا۔ سو وہاں روتے رہیں، سو وہاں آنسو بہائیں، ہائے ہائے کریں، وائے وائے کریں، 100 مرتبہ ہم کہیں لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، اعلان برات کریں، بیکار۔ آج ہم زندہ ہیں، جو بھی یہ جو ویڈیو سنے، جو بھی یہ وائس سنے، آج سب کے لیے پیغام ہے، آج ہم زندہ ہیں۔ قیامت کے خوفناک دن میں ربی نفسی نبی نفسی ربی نفسی ہر بندے کی زبان پر ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء اور رسل کی جو مقدس جماعت ہے وہ بھی اپنی ذات کی فکر میں ہوگی۔ اس دن کے آنے سے پہلے میں عوام الناس سے کہوں گا کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، اندھی تقلید کرنے کی بجائے علماء کا ادب کیا جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اندھی پیروی، اندھی تقلید قیامت کے دن کا پچھتاوا ہے۔ میں دیوبندی تھا، الحمدللہ اہل حدیث ہوں، رب کائنات سے دعا ہے میری موت بھی قرآن و سنت پر ہی ہو۔ میں عوام الناس کو یہ دعوت دوں گا، اندھی علماء کی اور اندھی باپ دادا کی پیروی اور تقلید چھوڑ دو، وگرنہ قیامت کی تباہی تمہارے سامنے ہے۔ آج منظر میں نے قرآن مجید سے دکھا دیا، کل آپ کے پاس عذر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے عمل کرنے کی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔